نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری سہ روزہ تقاریر کی آخری کڑی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے خطاب میں ہم نے قرآن کا فلسفہ شہادت سمجھا، قرآن مجید میں یہ اصطلاح کس معنی میں آئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی امت مسلمہ کا فرض منصبی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو اللہ کے دین کو بالفعل قائم کرنے کے لیے، تاکہ نوع انسانی پر ایک ابدی حجت قائم ہو جائے کہ اللہ کا دین قابل عمل ہے، اسے قائم کیا جا سکتا ہے، اور یہ بہترین سماجی نظام ہے، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم اس سے بہتر آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ یہ حجت قائم کرنے کے لیے جن حضرات نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، گویا کہ وہ اللہ کے گواہ قرار پائے، ان کے لیے لفظ شہید استعمال کیا گیا۔ دوسرے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ جب اللہ کا دین جزیرہ نماء عرب میں قائم ہو گیا، اور گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تکمیل ہو گئی، تو جیسے کہ ہر انقلاب کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس شروع ہوئی۔ چنانچہ سب سے پہلے اندرون ملک عرب جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، نبوت کے جھوٹے دعوے دار، اور بہت سے لوگوں نے حکومت کو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ فتنہ اتنا بڑا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اسے کرش نہ کر دیا جاتا تو انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام اسی وقت ناکام ہو جاتا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا سب سے درخشاں باب ہے کہ انہوں نے اپنے عزم اور ہمت اور استقلال اور اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ ان دونوں فتنوں کو آئرن ہینڈ کے ساتھ کرش کر دیا، اور سال سوا سال ہی میں ان دونوں کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کو ختم کر کے اس کے بعد انہوں نے جلد ہی اس نظام کا گویا کہ انچارج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا کہ جو خلیفہ ثانی ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ توسیع کا جو عمل ہے، توسیع انقلاب محمدی کا عمل بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہوا، فتوحات کا سیلاب آیا، ایران پوری سلطنت تہس نہس ہو کر رہ گئی، اس کے پرچے اڑ گئے، سلطنت روما اپنے تمام شمالی افریقی مقبوضات سے محروم، مغربی ایشیا سے اسے بے دخل کر دیا گیا، صرف وہ یورپ کے اندر محدود ہو کر رہ گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے خلاف بھی تو پھر رد عمل ہونا تھا، کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھنی تھی۔ تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور اس کے چراغ کو بجھانے کے لیے ایران کی طرف سے رد عمل ظاہر ہوا۔ ہرموزان جو ایک بڑا ان کا جرنیل تھا، اس کی سازش اور ابو لولو فیروز کے ذریعے سے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ سمجھا یہ گیا تھا کہ یہ ساری عمارت شاید اسی شخصیت کی بل پر کھڑی ہے، لہذا جب میدان سے حضرت عمر ہٹ جائیں گے تو یہ خلافت کی پوری عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ لیکن معلوم ہوا یہ عمارت محمد کی بنائی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، بڑی عظیم عمارت تھی جو حضور نے تعمیر کی تھی، لہذا حضرت عمر کی شہادت سے کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے میدان میں، اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ان کے میں دور خلافت کے جو 12 سال ہیں ان میں سے پہلے 10 سال بالکل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور کی مثال ہے۔ اسی تیزی کے ساتھ انقلاب جو ہے آگے بڑھ رہا تھا، فتوحات کا دائرہ پھیل رہا تھا، اور اندرون ملک پورا امن، سکون، اطمینان اور چین تھا۔ لیکن ان کی دور خلافت کے آخری دنوں میں اب یہودیوں کی طرف سے رد عمل اور ایک کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ عبداللہ ابن سبا کے ذریعے سے، کہ جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور منافقت کے پردے کے ساتھ وہ عالم اسلام میں داخل ہوا، اور اس نے چونکہ دیکھ لیا پرانی چپقلش ہے، پرانی چشمک ہے جو قریش کے 2 بڑے قبیلوں کے مابین یا 2 بڑے گھرانوں کے مابین چلی آ رہی تھی، بنو ہاشم، بنو امیہ۔ تو پہلے 2 خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق بنو تیم سے تھے، حضرت عمر بنی عدی میں سے تھے، لیکن حضرت عثمان اب بنو امیہ میں سے تھے۔ اس کو انہوں نے گویا کہ دکھتی رگ بنا کر پکڑا اور پروپیگنڈا شروع کیا کہ خلافت تو بنو ہاشم کا حق ہے، جو کہ حضور ہاشمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ عثمان غاصب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ ان سے دونوں پہلو جو تھے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر وہ بھی غاصب ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فتنے کی مختلف شکلیں انہوں نے شروع کی۔ یہ الفتنۃ الکبریٰ کہلاتا ہے ہماری تاریخ میں، عظیم ترین فتنہ، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اور ان کی شہادت کے بعد اگرچہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی، لیکن یہ کہ باہمی خانہ جنگی کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو حضرت علی کے دور خلافت جو 5 سالوں پر مشتمل ہے، اس کے دوران مسلسل خانہ جنگی رہی۔ ایک طرف شیعان علی تھے، دوسری طرف شیعان عثمان آ گئے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے قصاص کے مطالبے کو لے کر سامنے آئے۔ جنگ جمل ہوئی، ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ جنگ صفین میں 74,000 مسلمان شہید ہوئے۔ جنگ نہروان میں پھر 4,000 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ شہادتیں جو چل رہی تھی، یہ کس لیے چل رہی تھی کہ جو بھی عمارت خلافت کی قائم ہوئی تھی اب اسے قائم رکھا جائے، اغیار کی طرف سے جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو حملے ہو رہے ہیں، اسے ختم کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ تو یہ اور اس کا یہ دور ختم ہوتا ہے حضرت علی کی شہادت پر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ حضرت علی کو شہید کرنے والے وہ خارجی تھے۔ عبد الرحمن ابن ملجم خارجی طبقے سے تعلق رکھتا تھا، جو پہلے حضرت علی کے لشکر میں شامل تھے، لیکن جب حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ تحکیم اور ثالثی کی تجویز قبول کر لی تو وہ ناراض ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے حاکم اور حکم، ان الحکم الا للہ، یہ انسانوں کو حکم کیوں بنا لیا گیا؟ اور اس میں اتنی شدت اختیار کی کہ وہ علیحدہ ہو گئے، اس لیے انہیں خوارج کہا گیا۔ انہوں نے رائے یہ قائم کر لی جو مسلمان کبھی کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ کافر قرار پائے گا، جب کافر ہوگا تو گویا کہ مرتد ہے تو واجب القتل، اس کا مال، اس کی عزت سب مباح ہے۔ یہ ہمارا سب سے پہلا گمراہ ترین فرقہ تھا۔ انہی میں سے 3 افراد نے بیٹھ کر اسکیم بنائی کہ یہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کو اگر میدان سے ہٹا دیا جائے تو شاید مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی ختم ہو جائے اور مسلمان پھر کسی ایک خلیفہ پر راضی ہو جائیں، اور یہ تینوں کافر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت علی کافر ہیں، ان کو قتل کرنے کی ذمہ داری عبد الرحمن ابن ملجم نے لی۔ حضرت معاویہ قاتل ہیں، ان کے لیے کسی اور کو اسائن کیا گیا۔ عمرو بن العاص قاسم ہیں، ان کے لیے کسی اور کو اسائنمنٹ دی گئی۔ ہوا یہ کہ حضرت عمرو بن العاص وہ تو اس روز فجر کی نماز میں آئے نہیں، ان کی جگہ جو امام تھا وہ شہید کر دیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر وار اوچھا پڑا،
زخمی تو ہوئے لیکن یہ کہ پھر تندرست ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت کاری وار ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سن 35 ہجری میں ہو گئی۔ یہ جو خلافت راشدہ کا اختتام یا تو سن 35 ہجری میں حضرت علی کی شہادت سے سمجھا جائے گا، یا میری ذاتی رائے ہے کہ نہیں، اس میں حضرت حسن کا دور خلافت بھی شامل ہونا چاہیے۔ حضرت حسن کو کسی نے نامزد نہیں کیا تھا، نہ انہوں نے اپنی امیدواری کے ساتھ اپنے طاقت کے بل پر خلافت حاصل کی تھی، بلکہ حضرت علی سے جب یہ کہا گیا تھا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نہ تمہیں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں، یہ تمہارا معاملہ ہے، تم جسے مناسب سمجھو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے ہاتھ پر جو بیعت ہوئی، تو اب معاملہ یہ ہو گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک لشکر لے کر شام سے چلے۔ حضرت حسن 50,000 آدمیوں کے ساتھ ادھر سے نکلے، لیکن یہ ہے کہ انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ میرے ساتھیوں میں ایسا فسادی عنصر بھی موجود ہے جو عبداللہ ابن سبا کے ساتھیوں میں سے، کہ وہ کسی اچھے کام کو پسند نہیں کرتا، لہذا انہوں نے پھر صلح کی پیشکش کی۔ حضرت معاویہ کو پیغام بھیجا کہ میں مصالحت چاہتا ہوں، بتائیے شرائط کیا ہیں۔ حضرت معاویہ نے بلینک پیپر بھیج دیا، سادہ کاغذ، کہ آپ جو شرائط چاہیں اس پر لکھ دیں، وہ مجھے قبول ہوں گے۔ حضرت حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرائط لکھ دی، حضرت معاویہ نے قبول کر لی، تو حضرت حسن دستبردار ہو گئے خلافت کے دعوے سے، اور اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ کی خلافت کی بیعت کی گئی۔ اس سے پہلے انہوں نے خلافت کی بیعت نہیں لی تھی۔ یہ ہے سن 41 ہجری، اور اسے عام الجماع کہا جاتا ہے، یعنی یہ اختتام ہے مسلمانوں کی خانہ جنگی کے دور کا۔ پھر جمعیت ایک ہو گئی، پھر عالم اسلام متحد ہو گیا۔ اب پورا کا پورا عالم اسلام حضرت امیر معاویہ کے زیر خلافت تھا۔ اور حضرت امیر معاویہ کون ہیں؟ وہ خود ایک صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ اور آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، تو حضور کے گویا کے برادر نسبتی ہوئے۔ جو چند لوگ جو وحی کے لکھنے پر جو کاتبین وحی جو حضور نے مقرر کیے تھے، ان میں سے ایک حضرت معاویہ بھی ہے۔ پھر حضرت معاویہ کے لیے حضور کی دعا ہمیں ملتی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے ہادی ہدایت دینے والا بنا دے اور مہدی بنا دے جو ہدایت یافتہ ہو۔ تو یہ ان کی شان ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کے زمانے میں جب عالم اسلام متحد ہو گیا، داخلی خلفشار ختم ہو گیا، تو فتوحات کا سلسلہ بھی دوبارہ جاری ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 سالہ دور خلافت میں کوئی توسیع نہیں ہو سکی تھی دارالاسلام کی، کوئی مزید علاقے جو ہیں سلطنت اسلامی میں شامل نہیں کیے جا سکے تھے، اس لیے کہ سارا معاملہ تو داخلی خلفشار کا تھا۔ جو خانہ جنگی ہو رہی تھی، ایک دوسرے کی تیروں اور تلواروں اور نیزوں سے 1 لاکھ کے قریب مسلمان ختم ہو گئے تھے، تو اندر سے گویا کہ موشن ٹوٹ گیا اس سیلاب کا۔ تو سیلاب پھر دوبارہ جب امت جمع ہو گئی عام الجماع کے بعد، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور خلافت اب 20 برس ہے۔ اندازہ کیجئے یہ پورے 20 برس کوئی اندرونی خلفشار نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا، بلکہ جو فتوحات کا دائرہ تھا شروع ہو گیا۔ مکران اور سندھ کے علاقے فتح ہوئے، کابل اور یہ افغانستان کا علاقہ فتح ہوا، ترکستان کے علاقوں کے اندر پیش قدمی ہوئی۔ ادھر یہ کہ قیصر سلطنت روما کا اس کے مرکزی شہر قسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا، جس کے لیے کہ حضور کی حدیث موجود تھی پیشن گوئی کے طور پر، اول جیش یغزو مدینۃ القیصر مغفورون لہم۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا تو وہ سب کے سب وہ مغفرت پا جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اگرچہ کامیابی نہیں ہوئی، لیکن اس پیشن گوئی کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی اس پیشن گوئی کی وجہ سے، حالانکہ 90 برس سے اوپر عمر تھی، لیکن وہ بھی کہا انہوں نے کہ میں بھی اس میں جانا چاہتا ہوں، چنانچہ اس لشکر میں گئے، وہی فوت ہوئے۔ بہرحال یہ سارے کارنامے اپنی جگہ پر، امن و امان اپنی جگہ پر، اس کے باوجود اہل سنت والجماعت
حضرت معاویہ کے دور